بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ اس نے آج ہمیں مین ساندہ روڈ پر واقع دا انسپائر اکیڈمی میں اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس ضمن میں اسپیسیفکلی آپ کے پرنسپل سر شہباز ایڈوکیٹ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جبین اسلام کی ٹیم کو اپنی اکیڈمی میں ایک نالجبل گیدرنگ اور ایک پروگرام کنڈکٹ کرنے کی انہوں نے اجازت دی۔ گفتگو کا میں باقاعدہ آغاز ایک حدیث مبارکہ سے کروں گا۔ یہ حدیث مبارکہ امام ابو یعلا اپنی حدیث کی ایک بک مسند میں روایت کرتے ہیں۔ مسند ابو یعلا یہ حدیث کی کتاب کا ٹائٹل ہے اور اس کا والیوم ہے 8۔ چونکہ حدیث کی کتب ہوتی ہیں تو اس کی جلدیں ہوتی ہیں۔ قرون اولیٰ میں، پرانے ادوار میں ہمارے جو اسلاف ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے علم پر، لٹریچر پر بہت کام کیا ہے، تو وہ ایک کتاب کی کئی جلدیں ہوا کرتی تھیں، والیومز ہوا کرتے تھے۔ تو مسند ابو یعلا کی والیوم 8 ہے اور اس کی راوی ہیں، یعنی روایت کرتی ہیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ فرماتی ہیں کانا یصوم شعبان کلہ، کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے پورے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ کانا یصوم رمضان شعبان کلہ۔ تو کہنے لگیں ایک روز میں نے آقا علیہ السلام سے وجہ طلب کی کہ یا رسول اللہ سلام علیک، آخر شعبان کے مہینے میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ آپ رمضان کے فرض جو روزے ہیں ان کے بعد بقیہ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ جو روزے رکھتے ہیں وہ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں؟ تو آخر شعبان کے مہینے میں ایسی کون سی خاص فضیلت پوشیدہ ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یکتب فیہ علی کل نفس میتۃ تلک السنۃ۔ فرمایا میری زوجہ عائشہ، میں اس لیے شعبان کے مہینے میں مکمل طور پر روزے رکھتا ہوں چونکہ اس مہینے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرش معلیٰ پر لکھ دیا جاتا ہے ان لوگوں کا فوت ہونا کہ جن لوگوں کے مقدر میں موت ہے اگلے سال تک۔ تلک السنۃ، اس سال کے شعبان سے لے کر اگلے سال کے شعبان تک جن لوگوں نے فوت ہونا ہے، ان اللہ، آئی ریپیٹ، یکتب فیہ، اللہ رب العزت اس مہینے لکھ دیتا ہے فرشتوں کے ذریعے، تقدیر لکھ دی جاتی۔ کن کی؟ علی کل نفس، ہر ذی روح کی، خواہ وہ انسان ہو خواہ وہ حیوان ہو۔ میتۃ، میت آپ سمجھتے ہیں جو فوت ہو جائے گا۔ تلک السنۃ، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا فاحب، مجھے اس بات سے محبت ہے کہ ان یاتینی اجلی وانا صائم۔ آقا فرماتے ہیں مجھے اس بات سے محبت ہے کہ جب میری وفات لکھی جائے تو میں اس وقت حالت روزہ میں ہوں۔ سو اس سبب سے اور اس نیت سے آقا نے فرمایا کہ میں اس مہینے کے تمام روزے رکھتا ہوں۔ سو یہاں سے، اس پہلی روایت سے ہمیں شعبان المعظم، اس پورے مہینے کی امپورٹنس سمجھ لگتی، اس کی پتہ چلتا ہے کہ اس کی سگنیفیکنس ہے کیا۔ پھر مزید برآں میں یہاں پر ایک اور روایت شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ روایت جامع ترمذی میں نقل کی گئی ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا افضل صوم بعد رمضان، کہ رمضان المبارک کے بعد اگر کسی دوسرے مہینے کے روزوں کی فضیلت ہے الشعبان، تو وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ لتعظیم الرمضان، چونکہ اس کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ سو اگر آپ اس مہینے روزے رکھیں گے تو وہ آپ کی تیاری ہو جائے گی، پریپریشن ہو جائے گی رمضان کی تعظیم کے لیے، رمضان کی عزت و احترام کی نیت سے اس مہینے کے روزے وہ بڑی فضیلت رکھتے ہیں۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہوئے میں پرٹیکولرلی ابھی تک ہم نے جو 2 روایات شیئر کی ہیں آپ سے، ان روایات میں ہم نے اس پورے مہینے کی سگنیفیکنس کو جانا ہے۔ اب میں آتا ہوں مخصوص انداز میں نصف شعبان کی شب، نصف شعبان یعنی کہ شعبان کا جو پورا مہینہ ہے اس کی درمیانی یعنی 15ویں شب، جس کو عرف عام میں
شب برات کہا جاتا ہے۔ تو اس اسپیسیفکلی اس رات سے متعلق میں آپ سے یہاں پر ایک روایت کوٹ کرنا چاہوں گا، اور یہ روایت بھی جامع ترمذی میں کوٹ کی گئی ہے۔ جامع ترمذی آپ سمجھتے ہیں جو احادیث کی اعلیٰ درجے کی کتب ہیں ان کو 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا، جن کو صحاح ستہ کہتے ہیں، جن میں صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، جامع ترمذی ہے، سنن نبی داؤد ہے، سنن ابن ماجہ ہے، اور سنن نسائی ہے۔ اس کے علاوہ مزید کتب بھی ہیں، مسند احمد بن حنبل ہے، امام ابن حجر اسقلانی کی کتب ہیں، امام قسطلانی کی کتب ہیں، امام دیلمی کی کتب، ابھی میں نے آپ کو امام ابو یعلا کا ریفرنس دیا، اور بہت سے محدثین ہیں، مگر جو اعلیٰ پائے کی کتب ہیں ان کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سو میں آپ کو وہاں سے روایت کوٹ کر رہا ہوں۔ جامع ترمذی، اس کا چیپٹر ہے 39، اور امام ترمذی نے اپنی حدیث کی کتاب میں، جامع ترمذی میں، اور امام ترمذی 3 صدی کے امام ہیں، 3 صدی ہجری کی۔ اس وقت ہم کون سی صدی میں سروائیو کر رہے ہیں؟ یہ 15ویں صدی ہجری ہے۔ سو آئی ایم ریفرنسنگ اینڈ آئی ایم کوٹنگ دا ریفرنس آف 3rd century، 3 صدی قرون اولیٰ کی۔ سو آپ نے اپنی کتاب میں ایک چیپٹر قائم کیا 39 نمبر پہ، اور اس باب کا ٹائٹل کیا دیا؟ لکھا باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان کی نصف شب، 15ویں شعبان، اس کی شب پر، اس کی رات پر آپ نے پورا چیپٹر کریٹ کیا ہے جامع ترمذی میں۔ اور روایت لاتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ سے، اگین ام المومنین، آپ فرماتی ہیں کہ ایک شب فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخرجت لیلۃ، فرماتی ہیں ایک شب میں اٹھی، بیدار ہوئی، تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارک میں نظر نہ آئے، تو میں کنفیوژن کے عالم میں گھر سے باہر نکل پڑی حضور علیہ السلام کو تلاش کرنے کی نیت سے۔ فرماتی ہیں جب میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا تو حضور جنت البقیع میں تھے، فَإِذَا هُوَ فِي الْبَقِيعِ، جنت البقیع قبرستان ہے جو مدینۃ المنورہ کے اطراف میں قائم کیا گیا تھا، جہاں پر سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آرام فرمائے، سیدنا عثمان غنی آرام فرمائے، اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ آرام فرمائے، وہ جنت البقیع۔ خیر اس وقت تو ان حضرات مقدسات کے بھی وصال نہیں ہوا تھا۔ تو فرماتی ہیں فائزہ ہوا فی البقیع، آقا علیہ السلام کو میں نے دیکھا حضور قبرستان میں موجود تھے، جنت البقیع میں، اور حضور علیہ السلام کا سر انور، چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا، اور آقا علیہ السلام دعا گو تھے اپنے خالق کی بارگاہ میں۔ فرماتی جب میں وہاں پہنچی تو آقا علیہ السلام نے مجھے دیکھ کر فرمایا، مسکرا اٹھے اور فرمایا یا عائشہ انت خافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، اے عائشہ کیا آپ کو یہ گمان گزرا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حق تلفی کریں گے؟ جب یہ جملہ حضور علیہ السلام سے سنا تو چونک گئیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں، یا رسول اللہ انی ظننت اتیت بعد نسائک، یا رسول اللہ مجھے گمان گزرا کہ آج کی شب باری کے اعتبار سے تو میری شب تھی، چونکہ حضور علیہ السلام کی 1 سے زائد ازواج مطہرات ہیں، تو کہنے لگیں یا رسول اللہ مجھے گمان گزرا بتقاضۂ بشری، انسانیت کے تقاضے کے طور پر مجھے یہ گمان گزرا کہ کہیں آپ آج کی شب اپنی کسی اور زوجہ کے پاس تشریف نہ لے گئے ہوں، تو میں پریشانی کے عالم میں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے، حضور علیہ السلام نے زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے گمان کا اظہار کرنے سے بھی پہلے بیان کر دیا کہ اے عائشہ آپ کیا یہ سمجھتی ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول آپ کی حق تلفی کریں گے؟ اب یہاں پر ایک اور غور طلب نکتہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو تشویش تھی، پریشانی تھی، کس سے متعلق؟ حضور علیہ السلام سے متعلق۔ آپ کو پریشانی تھی کہ حضور گھر میں موجود نہیں ہیں، مگر حضور علیہ السلام نے ان رسپانس کیا جواب دیا؟ فرمایا ان یحیف اللہ و رسولہ، کیا آپ یہ گمان کرتی ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول آپ کی حق تلفی کریں گے؟ حالانکہ ان کو تشویش حضور سے متعلق تھی، مگر حضور نے ان رسپانس جب جواب دیا تو اپنے ذکر کے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ اللہ کا نام جوڑا، یعنی یہ سمجھانا چاہا کہ اے عائشہ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ رسول آپ کی طرف سے حق تلفی کریں گے تو وہ صرف رسول کی طرف سے حق تلفی نہیں بلکہ وہ اللہ کی طرف سے سمجھی جائے گی۔ سو یہ ادب مصطفیٰ ہے جو برابر ہے ادب الہی کے، ادب مصطفیٰ۔ اگر آپ اس میں کمی کا مظاہرہ کر جائیں گی، خواہ وہ بے ساختہ ہی کیوں نہ ہو،
تو وہ بات صرف ذات مصطفیٰ تک نہیں رکتی بلکہ وہ ذات اللہ تک جاتی. تو اس لیے فرمایا کہ آپ یہ گمان کرتی ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول آپ کی حق تلفی کریں گے؟ پھر فرمانے لگی یا رسول اللہ آج کی شب کیا خاص بات تھی؟ ابھی پچھلی روایت میں انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس مہینے کی فضیلت پوچھی تھی، اب پوچھا اس شب کی فضیلت کیا ہے، نصف شعبان کی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فیغفر اللہ، اللہ مغفرت فرما دیتا ہے، لأکثر الناس، بنی نو انسان کی کثرت میں مغفرت فرما دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے، من عدد شہر غنم کلب، اس زمانے میں قبیلہ تھا وہاں پر بنی کلب. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی کلب اس زمانے میں اس کی سب سے زیادہ بکریاں تھیں. تو حضور نے فرمایا بنی کلب کہ جس کی پوری دنیا میں سب سے زیادہ بکریاں ہیں، ان بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ رب العزت اس شب انسانیت کی مغفرت فرما دیتا ہے. یعنی کہ آپ لوگ ماشاءاللہ انگلش بھی پڑھتے ہیں تو بال، ہیئر، اس کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو انکاؤنٹیبل ناؤن کہتے ہیں، یعنی ان گنت اسم ہے، اس کی تعداد ہی کوئی نہیں. سو معنی یہ ہوا کہ اس شب کثرت کے ساتھ ان گنت مغفرت کی جاتی. اب یہاں پر اسی نقطے کو میں کنیکٹ کرتا ہوں ایک اور روایت کے ساتھ، اور اب جو روایت کوٹ کرنے جا رہا ہوں یہ سنن ابن ماجہ میں روایت کی گئی، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم وہ اس روایت کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا کان نصف شعبان لیلتن، کہ جب امت کو شعبان کی نصف شب ملے، میسر آئے، ان کی قسمت میں ان کو دیکھنا میسر ہو، نصیب ہو جائے، تو وہ کیا کریں؟ آقا علیہ السلام نے ہمیں انسٹرکشنز دی ہیں. فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اس کی راتوں میں آپ کیا کریں، اس مہینے کی تمام راتوں میں اور خاص کر اس رات میں کیا کریں؟ آپ قیام کریں، اپنے خالق کی بارگاہ میں قیام کریں، عبادت کریں، اور گڑ گڑائیں اپنے گناہوں پر، شرمندگی کا مظاہرہ کریں کہ آپ اس کی بندگی کو سمجھ نہ سکے اور اس کا صحیح معنوں میں بندہ بن نہ سکے. سو قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اور دن میں کیا کریں؟ روزہ رکھیں. سو یہ حضور علیہ السلام نے ہمیں نصیحت فرمائی اس شب سے متعلق. کیوں کریں ایسا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ ینزل لیلتن لغروب الشمس الی السماء الدنیا، فرمایا کہ اس شب اللہ رب العزت پہلے آسمان دنیا پر اپنی خاص تجلی کے ساتھ، اپنی خاص شان کے ساتھ وہ نزول فرماتا ہے پہلے آسمان دنیا پر. کب سے فرماتا ہے؟ فرمایا لغروب الشمس، سورج کے غروب ہوتے ساتھ، اور طلوع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک اللہ رب العزت اپنی خاص شان کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا ہے پہلے آسمان دنیا پر. اور اللہ تعالیٰ تمام بنی نو انسان کو ندا دیتا ہے، اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہو، الا مستغفرا لی، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کو معاف کر دوں، الا مسترزق لی. یہ اور دلچسپ بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انوائٹ کرتا ہے انسانوں کو کہ ہے کوئی جو مجھ سے آج کی شب رزق مانگ لے، مسترزق لی فارزق بہی، میں اس کو رزق دوں. ہے کوئی جو مشکلات میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں گھرا ہوا ہو، میں اس کی دکھوں کو، اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں. سو اللہ رب العزت خالق کائنات ہو کر وہ اس شب پہلے آسمان دنیا پر اپنا خصوصی نزول فرماتا ہے، اور ہم جیسے گناہ گاروں کو وہ انوائٹ فرماتا ہے. سو آپ خود سوچئے اس شب کی کیا فضیلت ہے. اب یہاں پر جب ہم یہ سمجھ چکے کہ اس پورے مہینے کی اور اس خاص کر اس شب کی کیا فضیلت ہے، اور ہم نے قیام اللیل، اس رات کو قیام کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے ذریعے اور گریہ وزاری کے ذریعے، اپنے گناہوں پر شرمندگی اور توبہ کے ذریعے، تو توبہ وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں اس شب کے تمام معارف اور رازوں کو سمجھنے میں مدد دیتی. اگر ہم اس شب بھی توبہ نہ کر سکے، اپنے گناہوں پر اپنے خالق کی بارگاہ میں معافی طلب نہ کر سکے، تو پھر اس شب کا ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ ہم تو محروم رہ گئے. سو توبہ وہ واحد راستہ ہے. اب توبہ سے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک گناہ گار تھا، اس نے 70 بار توبہ کی. کتنی بار؟ 70 ٹائمز ہی ریپینٹڈ، توبہ کی. ہر بار اس کی توبہ قبول ہو جاتی تھی، لیکن ہوا یہ کہ 71 ٹائم وہ اگین گناہ ریپیٹ کر گیا. 71ویں بار اس سے گناہ پھر سرزد ہو گیا. اب اس نے توبہ نہ کی.
جب توبہ نہ کی تو اللہ رب العزت نے وہی نازل فرمائی اپنے پیارے موسیٰ پر، اپنے پیغمبر پر، کہ موسیٰ آپ اپنے اس امتی کے پاس جائیے، اس بار وہ توبہ کرنا بھول گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ اسپیشلی اپنے اس امتی کے پاس تشریف لے کر گئے اور اس سے پوچھا کہ آخر کیا ایسی بات ہو گئی، تم نے کیوں اس بار توبہ نہ کی؟ جب 70 بار کرتے رہے ہو تو کہنے لگا پیغمبر مجھے اصل میں حیا آ گئی تھی، اس بار مجھے شرم آ گئی تھی کہ میں کس منہ سے اپنے رب سے معافی مانگوں۔ 70 بار معافی مانگی ہے، ہر بار وہ معاف کر دیتا ہے، مجھے لگتا ہے اس بار مجھے معافی نہیں ملنی، میرا نام جو ہے وہ کینسل ہو چکا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارے پگلے، جو رب قادر، رب مطلق 70 بار تمہیں معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہے تو وہ 71ویں بار تمہیں کیوں نہ معاف کرے گا؟ تم معافی مانگو تو صحیح۔ بندے کا کام ہے معافی مانگنا شرمندگی کے ساتھ۔ بندگی، شرمندگی، بندگی، اللہ کی بندگی کیسے میسر آتی ہے؟ جب انسان کے اندر شرمندگی ہو اپنے گناہوں پر، اپنی حرکات و سکنات پر۔ اس ضمن میں ایک دلچسپ واقعہ آپ سے کوٹ کرنا چاہوں گا یہاں پر۔ ایک بڑی ہستی گزرے ہیں، شخصیت گزری ہے راہ تصوف میں، اور ان کا نام ہے سیدنا بشر الحافی۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ جان کر کہ یہ امام ترمذی، جن کے میں نے بھی آپ کو پہلے حوالہ جات دیے ہیں، یہ ان سے بھی پہلے 2 صدی کی شخصیت ہے، 2nd سینچری، یعنی ابھی آقا علیہ السلام کو پردہ فرمائے 200 سال نہیں ہوئے۔ جتنے ریفرنسز میں نے ابھی تک آپ کو دیے ہیں یہ سارے پہلے زمانے کے۔ اب میں کن کا ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں؟ سیدنا بشر بن الحافی۔ ہوا یہ کہ آپ نے اپنی ساری زندگی نشے میں گزار دی، ساری زندگی نشہ کرتے رہے، اور آخر پر کل مال و متاع، کل آپ کے پاس جو ایسٹس تھے وہ 4 دینار بچ گئے تھے، صرف 4 دینار، اور وہ بھی وہ خرچ کرنے جا رہے تھے اور نشہ خریدنے جا رہے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ راستے میں اللہ رب العزت کے اسم، یعنی نام کی، اللہ کے نام کی تختی وہ ان کو زمین پر گری نظر آئی۔ کن کو؟ ان کو کہ جنہوں نے ساری زندگی نشے میں گزار دی ہے، اور تب بھی حالت نشہ میں تھے، اور اگلے نشے کا سامان مہیا کرنے جا رہے تھے، جو بچا تھا اس کا بھی نشہ خریدنے جا رہے تھے۔ لیکن راستے میں جب اللہ رب العزت کے نام کی تختی جو زمین پر گری دیکھی تو ادب تھا دل میں، اللہ کا حیا تھا، شرم تھی خالق کا۔ اس شرم الہی کے حوالے سے، اپنے رب کے سے متعلق شرم کے مارے آپ نے اس تختی کو اٹھا لیا، اور اٹھا کر کیا کیا؟ وہ جو 4 دینار جن کا وہ نشہ خریدنے جا رہے تھے، ان 4 دیناروں کی آپ نے کستوری خریدی، خوشبو، فریگرنس، اور گھر آ کر ان 4 دینار جو بچے تھے بس آخر پہ، ان سے کستوری خرید کر وہ کستوری اللہ کے نام کی تختی پر لگائی، کہ نہ جانے کب سے زمین پر گری تھی، کتنی دیر سے اللہ کا نام، میرے خالق کا نام زمین پر گرا ہوا تھا، کتنی نجاستیں گزری ہوں گی معاذ اللہ۔ تو خوشبو وہ لگائی اللہ کے نام کی تختی پر، اور اللہ کے نام کو اونچے مقام پر رکھ دیا۔ بس بشر الحافی کا اللہ کا یہ حیا کرنا تھا کہ اللہ کو بشر الحافی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے بشر الحافی کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیا، اور اس دن کے بعد سے مرتے دم تک سیدنا بشر الحافی نے کبھی چپل نہ پہنی۔ آپ اللہ کی محبت میں مست ہو کر ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت پاؤں ننگے ہونا اس کی کیا حکمت ہے؟ آپ نے کہا کہ جب اللہ کے نام کی تختی زمین پر گری دیکھی تھی تو میں نشے کی حالت میں تھا اور پاؤں ننگے تھا، چپل نہ پہنی تھی، میرے رب نے مجھے پاؤں ننگا ہو کر بھی قبول کر لیا۔ تو مجھے وہ وقت اتنا پسند ہے کہ جو قبولیت کا وقت بنا میرے لیے، کہ میرے رب نے مجھے قبول کر لیا، اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لیا، تو میں چاہتا ہوں مجھے مرتے دم تک اس وقت کی اور ان لمحات کی لذت محسوس ہوتی رہے۔ اور پھر مقام کتنا بڑا ملا، آپ کے دور کے تمام مسلم دنیا کے سب سے بڑے امام تھے اس وقت، امام احمد بن حنبل۔ اور یہ بھی بات آپ کے لیے، آپ کے نالج کے لیے کافی اچھی ثابت ہوگی کہ امام احمد بن حنبل وہ امام فی الحدیث ہیں کہ جنہوں نے امت مسلمہ کو حدیث کا سب سے بڑا ذخیرہ دیا ہوا ہے۔ آپ کی بک کا نیم ہے مسند احمد بن حنبل، اور اس بک میں 30,000 احادیث روایت ہیں۔ آپ کا جو حدیث کا لٹریچر ہے، اس لٹریچر میں سب سے بڑا ذخیرہ حدیث کن کا ہے؟ امام احمد بن حنبل کا۔ اور امام احمد بن حنبل کو جب ان کے تلامذہ، ان کے شاگرد تلاش کرتے، وہ کہیں نظر نہ آتے، تو وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل
وہ کثرت کے ساتھ وہ ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں پھرنے والے بشر الحافی کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ وہ امام احمد بن حنبل جنہوں نے اس امت کو علم کا خزینہ عطا کیا، احادیث کے موتی دیے اس امت کو، سب سے بڑا ذخیرہ دیا، وہ وقت کے امام کس کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے؟ ایک درویش کی صحبت، سیدنا بشر الحافی، کہ جن کو شرم و حیا کے باعث اور توبہ کے باعث اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقام ملا تھا، اور اللہ نے ان کو مقبول بندوں میں شامل کیا تھا، وہ بشر الحافی۔ اب یہاں تک جب ہم پہنچ چکے ہیں کہ جب ہمیں اس خاص کر شب برات کی سگنیفیکنس پتہ چل گئی، پھر ہمیں یہ بھی ریئلائز ہو گیا کہ ہم نے اس شب ہمارے اعمال کیا ہونے چاہیے، وہ توبہ پر مبنی ہونے چاہیے۔ جو عمل کریں، درود پاک پڑھیں، آپ نماز ادا کر رہے ہیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، نیت کیا ہو کہ بار الہ آج کی شب ہمارے گناہ معاف فرما دیں۔ اب یہ توبہ جو ہے، خالص توبہ، توبۃ النصوح، یہ بندے کو تب نصیب ہوتی ہے۔ بشر الحافی کے واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب بندے میں ادب ہوتا ہے۔ اگر بشر الحافی میں ادب نہ ہوتا تو وہ اللہ کے نام کی تختی زمین پر گرے رہنے دیتے۔ آج کے دور میں کتنے اخبارات زمینوں پر گرے ہوتے ہیں، کتنے لوگ اٹھاتے؟ نہیں اٹھاتے، کیوں؟ کہ ادب نہیں۔ ان میں ادب تھا، وہ اعلیٰ ورفا تھے۔ آج ہم میں ادب نہیں ہے، ہم کیا ہیں؟ ذلیل و رسوا ہیں پوری دنیا میں۔ امت مسلمہ کیوں ذلیل و خوار ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم اپنی اصل کو بلا بیٹھے ہیں، اپنی اصلیت کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اب گفتگو کو میں وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا، کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک ایمان افروز حدیث مبارکہ آپ سے شیئر کروں گا۔ یہ امام بخاری اپنی حدیث کی کتاب الادب المفرد میں روایت کرتے ہیں، الادب المفرد میں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کے ساتھ حج ادا کر رہے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع شروع ہونے سے بھی پہلے حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ اکرام سے پوچھا، اگین میں ریپیٹ کر دوں، امام بخاری الادب المفرد میں روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری بڑے پائے کے محدث ہیں، سب سے اعلیٰ درجے کے، وہ روایت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کا باقاعدہ آغاز کرنے سے بھی پہلے اپنے صحابہ اکرام سے پوچھا، ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ سوال غور کیجئے، حج ہو رہا ہے، صحابہ اکرام نے احرام پہن رکھے ہیں، حضور علیہ السلام نے خود احرام پہنا ہوا ہے، اور آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے خطاب شروع کرنے سے بھی پہلے کیا پوچھا؟ ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ تو کیا صحابہ نہ جانتے تھے کہ حج کا دن ہے یا رسول اللہ؟ 1.25 لاکھ کے مجمع میں سے کسی ایک صحابی نے بھی جواب نہیں دیا، بلکہ کیا فرمایا؟ سب نے مشترکہ طور پر قالو لا علم لنا اللہ ورسولہ اعلم، یا رسول اللہ ہمیں کوئی علم نہیں، اللہ اور آپ ہی بہتر جانتے ہیں آج کون سا دن ہے۔ جان کر بھی کہ احرام پہن رکھیں، حج ہو رہا ہے، حج کے دن پر بھی لا علمی کا اظہار کر دیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے بھی اپنے صحابہ کا ایمان ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک اور لطیف سوال پوچھا، ایو شہر ھذا، جس شہر میں کھڑے ہو، یہ جو مہینہ ہے، بلکہ شہر جو ہے وہ عربی زبان میں مہینے کو کہتے ہیں، ایو شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ اگین صحابہ اکرام نے وہی جواب ریپیٹ کیا، لا علم لنا اللہ ورسولہ اعلم، ہمیں نہیں معلوم یا رسول اللہ یہ مہینہ کون سا ہے۔ اور لاسٹ میں جو آقا علیہ السلام نے کویشچن پوچھا، وہ صحابہ اکرام کا ایسا ایمان ہمیں اس سے جھلکتا نظر آتا ہے کہ جس سے ہمارے دلوں کو بھی ایمان کی روشنی نصیب ہو سکتی ہے اگر ہم غور کریں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا، ایو بلد ھذا، یہ شہر کون سا ہے؟ عربی زبان میں شہر کو بلد کہتے ہیں، قرآن مجید میں ایک سورت بھی ہے، سورۃ البلد، اور ابھی فیوچر ان قریب میں ہی بلدیاتی انتخابات بھی ہوں گے، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بلدیاتی، یعنی گلی کوچوں کے، وارڈز کے الیکشنز۔ سو بلد، سورۃ البلد بھی ہے۔ سو آقا نے کیا پوچھا؟ ایو بلد ھذا، جس شہر میں کھڑے ہو اس شہر کا کیا نام ہے؟ کیا نہیں جانتے تھے کہ مکہ المکرمہ ہے؟ 1.25 لاکھ میں سے کسی ایک نے جواب نہیں دیا، سب نے مل کر فرمایا، لا علم لنا اللہ ورسولہ اعلم، یا رسول اللہ ہمیں علم نہیں، آپ اور آپ کا رب ہی بہتر جانتا ہے۔ خیر، حج گزر گیا، صحابہ اکرام سے آپس میں جب گفتگو ہوئی، ایک دوسرے سے پوچھا گیا۔ اب اس کی شرح ہے، اس حدیث کی شرح میں امام ابن حجر عسقلانی اور دیگر محدثین وہ شرح لکھتے ہیں، تشریح لکھتے ہیں۔ اب تشریح میں لکھتے ہیں کہ جب صحابہ اکرام سے پوچھا گیا کہ آپ کو علم تھا کہ مہینہ کون سا ہے، آپ کو پتہ تھا کہ دن کون سا ہے، حج کا دن ہے، آپ کو خبر تھی کہ مکہ میں کھڑے ہیں، پھر آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ صحابہ اکرام نے فرمایا، ہم نے اس لیے جواب نہیں دیا کہ ہم ڈر گئے کہ کہیں آج
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت نہ جانے پتہ نہیں کیا ہے۔ کہیں ہم کہہ دیں کہ یہ حج کا دن ہے اور حضور علیہ السلام اس کو حج کا دن ہی نہ بنائیں، اس کو بدل دیں۔ کہیں ہم کہہ دیں کہ ہم مکہ میں کھڑے ہیں، حضور علیہ السلام آج سے اس شہر کا نام بدل دیں۔ کہیں ہم کہہ دیں کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، حضور علیہ السلام اس مہینے کا نام ذی الحجہ سے بدل کے محرم رکھ دیں۔ سو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا، ہم چاہت کو دیکھ رہے تھے کہ نہ جانے اللہ اور اس کے محبوب کی چاہت کیا ہے، حضور ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے لا علمی کا اظہار کیا اور بہتر سمجھا کہ جو حضور فرمائیں گے وہی ٹھیک ہوگا۔ یہاں سے آپ ادب صحابہ اکرام کو جج کیجئے۔ اگرچہ ماڈرن ٹائمز ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارا زیادہ تر وقت سوشل میڈیا پر گزرتا ہے اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس وجہ سے ہم کافی حد تک اپنے دین سے دور ہو چکے ہیں، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر فرض ہے کہ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا خود بھی اپنے اوپر امپلیمنٹیشن کریں نیکی کی، اور برائی سے روکیں خود کو، اور دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دیں اور برائی سے روکنے کی تلقین کریں۔ یہ بحیثیت مسلمان ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کروں گا کہ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ صحیحہ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔